السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کو ایک خاص بات کی طرف دھیان دلانے کی کوشش کروں گا۔ وہ ہے کہ جب کوئی باپ اپنے بچوں کو بہترین پڑھائی، ایجوکیشن، نالج دلوانے کے لیے اپنی زندگی کا سرمایہ، اپنی محنت، اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، وہ بچہ چاہے اپنے وقت کا ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ٹیچر، مولانا، حافظ، پیر، کچھ بھی، جب وہ بن جاتے ہیں تو بن جانے کے بعد اکثر ماں باپ اپنے بچوں سے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ بیٹا میرا جہاں تک کام تھا میں نے کرا دیا ہے، اب آگے تم کماؤ، تم کما کے جا کے لاؤ تو شادی بیاہ کراؤں گا، تم ایک گھر خریدو، اپنا ایک گھر بنا سکو تو میں شادی بیاہ کراؤں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، یوں کہتے ہیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو پھر بچے نوکری کے لیے تلاش میں نکل جاتے ہیں، مولانا ہے تو مدرسہ، مسجد، امامت، مؤذنی کے کام میں نکلتے ہیں، نہیں کچھ ملتا ہے تو مدرسے کے محصل، چندہ کرنے والا بن جاتے ہیں، کچھ لوگ دعا تعویذ، یہ وہ کچھ بھی جو روزی کے ذرائع ہو سکتے ہیں وہ شروعات ہو جاتی ہے۔ بڑی مشکلوں اور محنتوں سے وہ بندہ کچھ کما کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ بچوں کی ذمہ داریاں آ جاتی ہے، بیوی کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، اس کی پڑھائی لکھائی وغیرہ وغیرہ کی ذمہ داری آتی ہے۔ وہ انسان پھر سے زیرو سے شروع ہوتا ہے اور پوری محنت اور لگن کوشش کرتا ہے، لیکن وہ انسان جو پڑھ کے آتا ہے اپنے نالج کا صحیح استعمال، اپنے علم کا صحیح استعمال حکمت کے ذریعے سے سماج میں نہیں کر پاتا، اپنے علم کا استعمال نہیں کر پاتا، وہ روزی روٹی کی تلاش میں لگ جاتا ہے، ہر کام میں اس کو روزی دکھتی ہے، اور اس روزی کے چکر میں وہ انسان اپنے پڑھنے کے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اس میں قصور کس کا ہے؟ اس پڑھنے والے بچے، مولانا صاحب، حافظ صاحب، پیر صاحب، یا ماسٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، بیرسٹر صاحب، ان کا قصور ہے، یا ان ماں باپ کا جنہوں نے پوری جیون لگا کر ان بچوں کو آگے بڑھایا؟ کہیں نہ کہیں میں جہاں سے دیکھ رہا ہوں، ماں باپ کی کوتاہی اور کمزوری یہ ہے کہ وہ ماں باپ ایک بات کہتے ہیں کہ یہ تمہارے دادا کی، یہ میری خریدی ہوئی زمین جائیداد ہے، میں اس کو بیچوں گا نہیں، میں اسے تم کو دینے والا نہیں، ہاں میں مر جاؤں گا تو لے لینا، ابھی تمہارے کس کام کی؟ تو بچے جو ہے زمین جائیداد ہونے کے باوجود، پیسے والے باپ کا بیٹا ہونے کے باوجود، زمین جائیداد ہونے والے کے باوجود وہ غربت اور محنت و مشقت کی زندگی گزارتا ہے، اور پھر زیرو سے سٹارٹ ہو کے آتے آتے بڑھاپے کی منزلوں تک آتا ہے، یہاں تک کہ باپ چلا جاتا ہے، پھر وہ آتا ہے، اور اس طرح سے وہ گھر، وہ خاندان، وہ لوگ ترقی نہیں کر پاتا۔ ایسے ماں باپ کو ایک رائے دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جہاں آپ نے اپنے پیسے، اپنا وقت، اپنا سب کچھ لگا کر اپنے بچے کو کسی مقام، کسی اسٹیٹس پر قائم کیا ہے، تو پھر اپنے بیٹے کو نوکر ہی بنانا تھا تو پڑھایا کیوں؟ آپ کے لیے سوال ہے، نوکر ہی بنانا تھا تو پڑھایا کیوں؟ آپ کو تو ہونا یہ چاہیے کہ بیٹا تم پڑھ کر آئے ہو، بیٹا جس قابل ہے اسی قابل اس بیٹے کو بزنس میں لگا دیتے، انجینئر ہے تو ان کو اس قابل جو ہے زمین جائیداد یا اپنی رقم یا جمع پونجی لگا کر اس بیٹے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے پیسوں سے سہارا دیتے، دعاؤں سے سہارا دیتے، قدم قدم آپ کھڑے ہوتے، بچہ ترقی کر لیتا۔ ڈاکٹر ہے تو کسی ڈسپنسری اور کسی کی ہاسپٹل میں نوکری کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو چاہیے تھا کہ اس بچے کو اپنی زندگی کا سرمایہ لگا کر ایک ہاسپٹل، ایک ڈسپنسری ایک کھول کر دے سکتے تھے، وہ وہاں سے اسٹارٹ کرتا اور بچہ ترقی کے منزلوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا۔ اسی طرح مولانا صاحب، حافظ صاحب،
آپ انہیں بھی کہ بیٹا پڑھ لکھ کر آئے ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کارنامہ تھا تجارت. بیٹا آپ کس تجارت میں اپنا دماغ لگانا چاہتے ہیں؟ اگر وہ کسی پیر کی صحبت سے ہو کر آیا ہے تو بچے کو خانقاہ کھلوا دیا ہوتا. اپنی ہی زمین پر ایک عمارت بنا کر بیٹا تم کھیتی تو کر نہیں سکتے، تم دوسرے کی غلامی کرو، مزدوری کرو، یہ ہمیں برداشت نہیں ہوگا. میرا بیٹا نوکر ہو یہ اچھا نہیں لگے گا. تو میری دولت کس کام کی؟ میرے جیتے جی میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ زمین جائیداد سب تو تمہارے لیے ہے. ابھی تمہاری جوانی ہے، ابھی نئی نئی پڑھائی اور حکمت ہے، ابھی تم اس کا استعمال کرو. تو اس کے لیے خانقاہ بنوا دیتے اور بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر آپ بھی دینی تعلیم کے مزے لیتے، اور دھیرے دھیرے وہ بچہ اپنی سماج میں ایک رہبر کا کام کرتا، اور سماج سدھار کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر اور خاندان کی اسٹیٹس کو، اس کی منزلوں کو آگے بڑھاتا. مولانا صاحب ہے، اور جس علاقے میں مدرسے کی ضرورت تھی، اسکول کالج کی ضرورت تھی، اسلامک کالج کی ضرورت تھی، تو آپ اس بچے کو اس کی نالج کے حساب سے ویسے ہی مدرسہ، اسکول، مکتب اپنی ہی زمین پر کھول کر، اپنے پیسوں سے کھول کر دیے ہوتے تو آپ کا بچہ نوکر نہیں ہوتا، اور چار اور غریب عالم علماء کو وہ اپنی ساتھ رکھ کر ان کی روزی کا سبب بن سکتا تھا. وہ بچے جو ایک اعلیٰ مقام نائب الرسول بننے کے بعد بھی دوسرے کی نوکری کے لیے ٹھوکریں کھاتا ہے، اور باپ کہتا ہے دیکھو فلاں کے بیٹے کو، وہ کتنی ترقی کر لیا، لیکن تم وہیں کے وہیں ہو. نہیں سمجھ پاتے آپ کہ اگر آپ کے سنسکار، آپ کی دی ہوئی تربیت اچھی ہے تو آج کے سماج میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ کیا کرنا پڑتا ہے. شریف اور سیدھے لوگوں کو سیدھے طریقے سے روزی نہیں ملتی. روزی کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. کاش آپ اگر لکھ پتی تھے تو آپ کا بیٹا 1,01,000 سے شروع ہوتا. آپ 1000 پتی تھے تو آپ کا بیٹا 1001 سے شروع ہوتا. آپ جہاں تھے وہاں سے اوپر آپ کا بیٹا جاتا. مگر افسوس کہ آپ پیسہ والا، زمیندار، مالدار ہونے کے باوجود بھی آپ کے بیٹے کو پڑھے لکھے، ساری ڈگریاں لینے کے بعد بھی نوکری کرنا پڑتا ہے. ہمیں اس بات سے سماج کے لیے ہمارا اعتراض ہے کہ آپ حضرات غور کریں اپنے وچاروں پر کہ میرے مرنے کے بعد بانٹ لینا. اگر جیتے جی اپنے بیٹے کو کسی لائق بنائیں گے تو کیا برا ہے. بیٹا ابھی تمہارا باپ زندہ ہے. میری دولت، میری سمپتی، میری زمین جائیداد کس کام کی؟ تمہیں پڑھا لکھا کر آگے بڑھایا ہے تو آج تمہارے لیے ہم روزی روٹی کے لیے بھی جو تم جس طرح سے پڑھ کر آئے ہو اسی کام میں جاؤ. اس زمین، ان پیسے، ان ساری چیزوں کا استعمال کرو. ہم نے 1,00,000 دیا ہے تو 1,00,000 کے اوپر 1,01,000 سے شروعات کرو. اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کچھ دنوں میں میں تو پڑھا لکھا نہیں تھا مگر یہاں تک لایا. تم پڑھے لکھے ہو، مجھے امید ہے کہ 2 گنی طاقت سے آگے بڑھو گے اور یہ سماج کا بھلا ہوگا، خاندان کا نام بھی روشن ہوگا. باپ یہ کیوں نہیں سوچتا؟ بڑا بھائی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میرا بھائی عالم بن گیا، ماسٹر بن گیا، اور میرا بھائی ڈاکٹر بن گیا، پھر بھی تم دوسرے کی نوکری کرنے کہتے ہو؟ بھائی صاحب اگر نوکر ہی بنانا تھا تو پڑھایا کیوں تھا؟ تو میری باتوں پر غور ضرور کیجیے گا کہ اپنے بچوں کو کسی کا نوکر نہ بنائیے پیسہ ہونے کے باوجود. ہاں وہ الگ بات ہے کہ کچھ غریب بچے، کچھ مڈل کلاس کے لوگ ہیں تو انہیں محنت اور اسٹرگل تو کرنی ہوگی. اپنے ماں باپ جو انہوں نے اپنی جمع پونجی لگا دی پڑھنے کے لیے، اب وہ بچہ نوکری کر کے آگے بڑھ کے اپنے باپ کی باقی بچی کھچی زندگی میں خوشی لانے کی کوشش کرے گا. یہ پیغام ان لوگوں کے نام ہے جن کے پاس دولت ہے اور وہ اپنے مرنے کے بعد بچوں کو دینا چاہتا ہے، اور پڑھا لکھا آدمی نوکری کر رہا ہے. ایسے ماں باپ کے لیے آج کا میرا پیغام تھا. میری باتوں پر غور ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا.